آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارا رب۔ ہمارا رب کون ہے؟ یہ سوال ہمیں بچپن سے پوچھا جاتا ہے، ہمیں رب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آخرت میں بھی یہی سوال ہم سے کیا جائے گا۔ آئیے ہم اپنے رب کی شان، اس کی عظمت اور اس کی دی گئی بے شمار نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم پر رب العزت کے کتنے احسانات ہیں، تاکہ ہم اس کا قدم قدم شکر ادا کر سکیں، عادت بنا لیں۔ آئیے ہم آج اپنے رب کا پہلا دیا گیا تحفہ قرآن پاک کی چند آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایتی تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائے۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 5 سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان برزخ ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 20 جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے یعنی سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 40